خلی چھوڑ دو یا چھوڑ دیں یا رکھ لیں، رکھ لو۔ خلہ اسے چھوڑ دو یا اسے رکھ لو۔ خلیت چھوڑ دیا یا رکھ لیا۔ ابھی خلی کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اترک اس میں فرق کیا ہے؟ اترک کا بھی مطلب تقریباً وہی ہے، اترک چھوڑ دو۔ ترکہ اسے چھوڑ دو، ترکت اسے چھوڑ دیا یا ترکت چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ خلی محل مفتوح، دکان کھلا چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یا دکان کھلا رکھ لے، ٹھیک ہے، یا خلی سامان ہے نا، سامان ادھر رکھ لے، سامان ادھر چھوڑ دے، یا خلی سیارہ ہے نا، گاڑی ادھر چھوڑ دے۔ خلی مفتوح کھلا چھوڑ دے، خلی مسکر بند چھوڑ دے یا بند ہی رکھے، کھلا رکھے، بند رکھے، یا خلی ینزل اس کو چھوڑ دے کہ نیچے آئے، ٹھیک ہے، یا اس کو نیچے آنے دے، ایک ہی مطلب ہے دونوں کا۔ خلی ینام اس کو چھوڑ دے کہ سو جائے، ٹھیک ہے۔ خلی دخان ہے نا، سگریٹ ادھر چھوڑ دے، اگر آپ کسی سے مانگ رہے کہ میرے لیے بھی ایک سگریٹ چھوڑ دے، خلی واحد دخان ہے نا، ٹھیک ہے، ایک سگریٹ ادھر چھوڑ دے۔ ابھی اگر آپ خلی کی جگہ اترک بولے کہ اترک دخان، تو اترک کا مطلب پھر یہ بھی چھوڑنا ہے، مطلب بس اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سگریٹ پینا چھوڑ دے، اترک دخان سگریٹ پینا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اترک نوم سونا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ ابھی اگر آپ خلی نوم چھوڑ دے تو آپ خلی نوم مطلب سونے چھوڑ دے کہ وہ سو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بولے اترک نوم مطلب سونا چھوڑ دے۔ اترک سفر کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اترک اکل کھانا کھانا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے بس اترک اور خلی میں یہ فرق ہے پھر۔